السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، بنگش اسٹڈی اینڈ ٹریول ابراڈ۔ اچھا، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو آذربائیجان جانا چاہ رہے ہیں اور خاص کر وہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کو پوری طرح دیکھیں، ہر ایک چیز کو سمجھیں اور تھوڑا سا میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ پہلے سے تسلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ وہ کیا ہے کہ کیا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آذربائیجان میں ورک کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جو ہی میں کرتا ہوں تو وہ پہلے آتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا یو آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو ورک ان آذربائیجان اف یو آر اسٹوڈنٹ اس کمپنی از ناٹ ایبل ٹو ہائر یو لیگلی۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو قانون کے مطابق آپ ورک نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی لیگلی آپ کو ہائر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے ویزا اسٹیٹ چینج کرنا ہو تو اس پہ تقریباً ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، جو $1000 تک کاسٹ کرتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہاں پہ کہ کمپنی آپ کو جاب دیتی ہے تو وہ ڈاکومنٹ جمع کریں گے اور اس کے بعد ہی ورک پرمٹ مل سکتا ہے۔ اچھا، میرا مین ٹاپک یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے یہ کر دیا، اس میں آپ کو پہلے ہی آ جاتا ہے کہ مطلب آپ نہیں کر سکتے۔ اب میں تھوڑا سا ایک اور ویب سائٹ کی طرف جاؤں گا، مائگریشن ویب سائٹ ہے، اسٹیٹ مائگریشن آذربائیجان۔ اچھا، یہ میں نے مائگریشن آذربائیجان دیا تو آپ ادھر دیکھیں، پہلی migration.gov.azerbaijan آتے ہیں۔ تو اس ویب سائٹ پہ آپ تھوڑا سا جائیں، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک منٹ یہ پورا کھلے تو میں آپ کو وہ کر سکتا ہوں اس کے۔ اچھا، یہ ویب سائٹ کھل گئی ہیں تو آپ اس پہ لیفٹ پہ آپ جائیں۔ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں مختلف وہ ہیں، اس ویب سائٹ کو اسٹڈی کریں، اس میں مختلف قسم کے چیزیں ہیں، مطلب ہر چیز کے متعلق وہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ورک پرمٹ بھی لکھا ہے، تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ ورک پرمٹ والے پہ کلک کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ کی 18 سال سے، اگر آپ فارنر ہیں تو 18 سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے ورک پرمٹ کے لیے، اور ایک قانونی طریقے سے آپ کو ایک کمپنی ورک پرمٹ دے سکتی ہیں، اور وہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے ورک پرمٹ دیں گے اور ورک پرمٹ کے بغیر آپ کے ساتھ کنٹریکٹ سائن نہیں کر سکتے۔ ورک پرمٹ 1 سال کے لیے ہوگا اور اس میں یہ ہوگا کہ اسی میں کنٹریکٹ آپ کا ختم ہونا چاہیے اور اس کو رینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں لکھا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہیں، جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے کسی وجہ سے بھی ان کو ملا ہے، تو وہ پرماننٹ ریزیڈنس والوں کو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اگر انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹی، مطلب وہ کافی وہ یہ ہیوی وہ ہیں، تو اس پہ میں نہیں جاتا ہے ڈیٹیل میں، لیکن وہ بھی ان کو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو کونسلیٹ ہوتے ہیں ان میں جو کام کرتے ہیں، یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتے ہیں ان میں جو کام کرتے ہیں، ان کو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی، جو ان کے ساتھ ان کا اگر کوئی ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میڈیا ہو گیا، یا پھر جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انوائٹ کرتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں باہر ملکوں سے، ملٹری کے ہوں گے، تو وہ بھی ان کو بھی ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بزنس ٹرپ پہ آیا ہے لیکن وہ 90 ڈیز سے زیادہ نہ ہو، تو ان کو بھی وہ نہیں ہے، ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان میں پروفیسر، ٹیچر اور لیکچرر ہیں، اگر ان کو یونیورسٹی نے انوائٹ کیا ہے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ جو سمندر پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ آرٹ ورکر ہو گئے، کوچز، ایتھلیٹس وغیرہ، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے ورک پرمٹ کی۔ اس کے علاوہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہیں، لیکن یہ بھی وہاں پہ آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اس کے بعد ہی وہ ان کو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کو میں نے تعارفی وہ کیا ہے۔ ہاں،
وہ لوگ جو مطلب ریفیوجی اسٹیٹس ہے، جو اسائلم کے لیے، پولیٹیکل اسائلم کے لیے وہاں پہ ہے، مطلب انہوں نے اپلائی کیا ہے یا ان کو گرانٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ لوگ کرتے ہیں جس کو سیاسی پناہ کہتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کے بندے ہیں جو ان کی اتھارٹیز کو ہیلپ کر رہی ہیں ہیومن ٹریفیکنگ کے یا کرمنل انویسٹیگیشن میں، تو وہ بھی ورک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بندے کہ جس کو 18 سال سے کم عمر کی کوئی لوکل آذربائیجانی کی کسٹڈی ہو، مثال کے طور پر ان کی شادی ہوئی ہے، وہاں ڈائیورس ہوا ہے اور وہ پھر ادھر ورک کر سکتے ہیں اگر اس کی عمر کم ہے، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، جتنی میں نے انفارمیشن لی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ لیگلی کوئی ورک نہیں کر سکتے، خواہ وہ ٹیکسی والے ہوں، خواہ وہ بولٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا وولٹ ہے، یا ڈیلیوری جو ڈیلیوری والے فوڈ ڈیلیوری ہیں، تو وہ بھی نہیں کر سکتے لیگلی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ لیگلی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ورک نہیں کر سکتے۔ ہاں، لوگ کر رہے ہیں اللیگلی، تو آپ کو پتہ ہے وہ دنیا میں سارے وہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، وہ ترکی سے 7 سال بعد آیا ہے، اللیگل گیا تھا اور ادھر انہوں نے جاب کی ہے 7 سال، اس کے بعد واپس آیا۔ لیکن لیگلی یہی ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں تو آپ کم از کم یہ امید نہ رکھیں کہ جاب آپ کو ڈائریکٹ مل جائے گی اور جاب کر سکتے ہیں، لیگلی نہیں کر سکتے۔ اللیگلی بھی آپ کو لینگویج آنی چاہیے، تو اس کے بعد ہی وہ کر سکتے ہیں آپ جاب۔ ہاں، بزنس کے اپنے رولز ہیں، تو وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ وہ بزنس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ آن لائن اگر کوئی جاب کر سکتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن پہ میرے خیال میں پابندی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو وہ والا آسان ہے، لیکن وہاں پہ جا کے اس امید سے کہ بندہ کہیں کہ ہاں یار میں نے $1500 لے کے جانا ہے، ایڈمیشن لے کے لینا ہے اور وہاں پہ پھر جاب کر کے میں نے سروائیو کرنا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ جو چیزیں ہیں، ایک تو ان کے رولز، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی لینگویج بیریئر کافی زیادہ ہے۔ جب آپ لینگویج سیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ وہ کر سکتے ہیں، کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں، تو اس پہ اپلائی کر لیں اگر آپ کو بزنس ٹی آر سی مل گا، وہ بھی آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی مل جاتی ہے ایز اے ٹرانسلیٹر یا کوئی، تو وہ ورک پرمٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کافی لینتھی اور کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اور شور نہیں ہے، تو لہٰذا اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ وہ ورک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آپ نے خود انکوائری کرنی ہو تو کس طرح کرنی ہے؟ یہ migration.gov.az آذربائیجان کی مین ویب سائٹ ہے، تو اس پہ آپ نیچے دیکھیں کانٹیکٹس میں رائٹ اے لیٹر، تو یہ لیٹر ان کو آپ کر دیں۔ اچھا، اس میں یہ دیکھ لیں ٹائپ آف اپلیکیشن، یہ ٹائپ کون سی ہے، 1 منٹ اس میں آ جائے گی، یہ دیکھیں کمپلینٹ ہے، پروپوزل ہے، انکوائری ہے، ادر ہے، تو آپ انکوائری پہ کلک کر لیں۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس دے دے، کنٹری کا دے دے، ڈاکومنٹ نمبر دے دے، نیم دے دے، سر نیم، یہ ساری ڈیٹیل دے کے، سٹیزن شپ ہے، ای میل ہے، ایڈریس دے دے، تو آپ نے اگر کوئی ڈاکومنٹس اٹیچ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے وہ کر کے انکوائری کے کہ میں یہاں سے ہوں، میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا چاہ رہا ہوں اور مجھے یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ امیگریشن رولز میں جاب کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ لیکن سمپل سی بات ہے کہ ویسے جنرلی یہی ہے کہ جتنا میں نے انفارمیشن لی ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے جاب رولز کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے۔ تو کائنڈلی یہ ذہن میں رکھے کہ اگر آپ وہاں پہ 2 مقصد کے لیے لوگ جاتے ہیں، 2-3، ایک تو بزنس کے لیے جاتے ہیں، ایک ٹورسٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ۔ اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ٹی آر سی لینی ہے بزنس کے لیے تو آپ کے پاس کافی ہیوی کیپٹل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر اسٹوڈنٹس یہ کرنا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس پہ جا کے وہاں پہ پھر کچھ کروں گا، تو کم از کم 1 سال یہ ذہن میں رکھیں کہ 1 سال میں نے اپنا ایکسپینس خود پے کرنا ہے۔ 1 سال کے بعد لینگویج آ جائے تو اگر آپ اپنے لیے راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں
ویل اینڈ گڈ نہیں ہے تو واپس آ جائیں، لیکن اس چیز پہ ڈپینڈ کرنا کہ ہاں یار میں ڈائریکٹ جا کے ادھر پیسے کماؤں گا اور ایز اے اسٹوڈنٹ جاب کروں گا، تو یہ کافی مشکل ہے اور لیگلی بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو کائنڈلی وہ والے لوگ جو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ نہیں جاب مجھے چاہیے، تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس 1500-2000 ڈالر تک ہوں گے، وہ آپ خراب کریں گے، اس کے بعد آپ کو فائنینشلی مسئلہ ہوگا۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں پہلے ریسرچ کر لیں، اس کے بعد ہی کسی اس پہ جائیں۔ ریسرچ مینز کہ آپ نے کئی بندوں سے پوچھنا ہے، اس کے بعد آپ نے خود بھی تسلی کرنی ہے۔ یہ اسٹیٹ مائگریشن کی ویب سائٹ ہے، تو یہ سارے سرچ کر کے آپ کو مل جائے گا کہ ہاں یار وہ یورپ والا سسٹم نہیں ہے کہ 20 آورز الاؤڈ ہے یا اتنے الاؤڈ ہے۔ قسمت اچھی ہوئی تو آپ کو اس طرح جاب مل جائے گی کہ وہ مطلب اللیگلی آپ کر سکتے ہوں، لیکن وہ قسمت پہ ڈپینڈ ہے اور اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ امید ہے جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں ان کا مین مقصد اگر جاب ہے تو کائنڈلی یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے، اگر ان کا اسٹڈی کا وہ ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ جگہ ہے، لینگویج کورسز کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کورسز ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور کنٹری بھی اچھی ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جاب کا ہے تو اس کے لیے کائنڈلی نہ جائیں۔ بزنس لوگوں کے لیے بھی وہاں پہ مختلف اپرچونٹی ہیں، لیکن بزنس بھی آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو لینگویج آنی چاہیے۔ فرسٹ پرائیورٹی لینگویج، اور سیکنڈ یہ کہ جاب لیگلی الاؤڈ نہیں ہے۔ اس میں سارے اگر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں رولز بھی ہیں اسٹیٹ مائگریشن کے، اگر آپ دیکھیں کوڈز دیکھ لیں تو اس میں آپ کو رولز بھی نظر آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں مائگریشن کوڈ آف ریپبلک آف آذربائیجان، اس کے علاوہ لیبر کے ہیں یہ، اس کے بعد اور بھی ہیں، تو اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن جتنا میرا ریسرچ ہے اس میں یہی ہے کہ آپ جاب کے لیے نہ جائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی آپ کو مدد دے گی، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویسچن ہے تو مجھ سے واٹس ایپ، ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔